رات کے 2 بج رہے تھے۔ علی اپنی گاڑی کو اسلام آباد کی خالی اور ویران سڑکوں پر اس امید میں دوڑا رہا تھا کہ شاید کوئی سواری اوبر اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے اس سے رابطہ کر لے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جاری تھا اور عید آنے میں تقریباً 2 سے 3 دن ہی باقی تھے۔ اسی وجہ سے علی اتنی رات تک سواری کی تلاش میں گاڑی چلا رہا تھا، ورنہ اس وقت تک وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا تھا۔ آج ضرورت سے زیادہ ہی اندھیرا تھا۔ دراصل چاند بھی آسمان پر گھنے بادلوں کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا، اور ایک سواری کو اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے علی اسلام آباد کے جس سیکٹر تک آ گیا تھا وہ علاقہ بھی سنسان اور ویران علاقہ تھا۔ علی سے کچھ ہی فاصلے پر مارگلا کی پہاڑیاں موجود تھی، جو دن میں تو نہایت دل فریب منظر پیش کرتی ہیں، لیکن اس کالی رات میں وہ بھی نہایت ہی خوفناک منظر پیش کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ علی کو صرف اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں ہی راستہ نظر آ رہا تھا، اس کے علاوہ گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ویسے تو علی کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن آج رات اس کا دل کسی انجانے خوف سے دک دک کر رہا تھا۔ اچانک علی کے موبائل سکرین روشن ہوئی اور اس پر کسی نے علی سے اوبر اپلیکیشن پر رابطہ کیا تھا۔ علی جلدی سے موبائل میں دیکھا تو جس جگہ علی موجود تھا اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر اس کو بلایا جا رہا تھا، اور علی نے جلدی میں یہ نہیں دیکھا کہ اس کو ڈراپ لوکیشن کیا دکھائی گئی ہے۔ اس نے صرف پیسے دیکھے جو 500 روپے تھے، جس کی وجہ سے علی نے فوراً رائڈ قبول کر لی۔ علی جیسے ہی گوگل میپ کا استعمال کرتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں سے سواری کو اٹھانا تھا، تو علی دیکھ کر یہ حیران رہ گیا کہ یہاں تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی عمارت، بلکہ جھاڑیاں ہیں، کچھ درختیں، اور وہاں پر ایک لڑکی سفید کپڑوں میں ملبوس کھڑی ہوئی ہے۔ علی نے جیسے ہی گاڑی روکی اور لڑکی چلتے ہوئے آئی اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ عموماً طور پر جو کوئی بھی علی کی گاڑی میں بیٹھتا تھا تو وہ ساتھ ہی سلام کرتا تھا، لیکن یہ لڑکی خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ علی نے خود ہی سلام کیا، لیکن اس کا جواب بھی نہیں ملا۔ پھر علی نے پوچھا، چلے میڈم؟ تو جواب میں اس نے سر ہلا دیا۔ علی نے موبائل میں گوگل میپ کا استعمال کرتے ہوئے جب ڈراپ لوکیشن لگائی تو اسے پہلی بار علی کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا، اور وہ اس لیے کیونکہ ڈراپ لوکیشن اسلام آباد کے مشہور اور سب سے بڑے قبرستان کی آ رہی تھی۔ علی نے بے یقینی کی کیفیت میں بیک ویو شیشے میں دیکھتے ہوئے اس لڑکی سے سوال کیا، میڈم آپ کو H11 سیکٹر کے قبرستان ہی جانا ہے؟ تو جواب میں ایک مرتبہ پھر اس پراسرار لڑکی نے صرف گردن ہلا دی۔ علی کے لیے یہ حیران کن بات اس لیے تھی کہ رات کے 2 بجے کون کسی قبرستان جانا چاہے گا، لیکن اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ علی نے گاڑی سٹارٹ کی اور منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ علی کو آج تک دیکھی ہوئی تمام ہارر فلموں اور ڈراموں کے مناظر یاد آ رہے تھے، جن کو وہ بار بار اپنے ذہن سے جھٹک رہا تھا، لیکن برے خیالات تھے کہ اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ابھی چلتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ علی کو ایک بابا جی نظر آئے جو سڑک کے کنارے پر فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک چیز جو قابل غور تھی وہ یہ تھی کہ بابا جی علی کی جانب بھی دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے سفید رنگ کی چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ خیر، علی نے دیکھی اندیکھی کرتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پھر علی نے مشکل سے کوئی 2 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہوگا، اس کو ایک مرتبہ پھر سڑک کے کنارے کوئی بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ قریب جانے پر علی کو حیرت اور خوف کا ایک شدید جھٹکا لگا، کیونکہ یہ وہی بابا جی تھے جن کو علی پیچھے دیکھ کر آیا تھا، اور یہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے علی کو ہی گھور رہے تھے۔ علی کی تو حالت غیر ہونے لگی۔ خیر، علی نے اپنے دماغ کو جھٹکتے ہوئے آگے بڑھنا ہی مناسب سمجھا، لیکن ابھی مزید 3 سے 4 کلومیٹر آگے گیا تھا تو علی کو دوبارہ وہی بابا جی سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے اسی انداز میں علی کو گھورتے ہوئے نظر آئے۔ اب تو علی کی بولتی ہی بند ہو گئی۔ علی نے گھبرا کر پیچھے بیٹھی میڈم کو دیکھا اور اس سے پوچھا، میڈم جی آپ نے دیکھا؟ یہ بابا جی بار بار نظر آ رہے ہیں۔ جس پر پہلی مرتبہ اس لڑکی نے مسکرا کر جواب دیا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، رات کافی زیادہ ہو گئی ہے اور آپ کافی تھک چکے ہیں، شاید اسی لیے آپ کا دماغ آپ سے کھیل رہا ہے۔ علی نے بھی سوچا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو، اور خیر اس کے بعد بابا جی بھی نظر نہیں آئے، تو علی کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا کہ واقعی اس کی نظر کا دھوکہ تھا۔ خیر باقی رستہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا اور علی قبرستان کے مرکزی دروازے تک پہنچ گیا۔ اس لڑکی نے علی کو اندر جانے کا بولا، جس پر علی نے گاڑی قبرستان کے اندر والی سڑک پر موڑ دی۔ جیسے جیسے یہ لوگ قبرستان میں اندر کی جانب جا رہے تھے،
علی کو جیسے اس کی چھٹی حص بار بار یہ احساس دلا رہی تھی کہ علی معاملات گڑبڑ ہیں، مت جا اندر۔ علی نے اس لڑکی سے پوچھا میڈم کتنا آگے جانا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا بس تھوڑا اور پھر قبرستان کے بالکل درمیان میں اس لڑکی نے گاڑی روکنے کا بولا اور علی کو 500 کا کرارا نوٹ دیا۔ گاڑی سے اتری اور روڈ پر ایک جانب کو چل دی۔ علی نے بھی فوری طور پر گاڑی موڑی اور موڑتے ساتھ ہی اس نے کچھ ایسا دیکھا کہ اس کے اوسان ہتا ہو گئے۔ اس نے کیا دیکھا کہ جس لڑکی کو علی نے ابھی اتارا ہے وہ لڑکی سڑک پر چلتے ہوئے جا رہی تھی اور علی کی نظروں کے عین سامنے وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی، بالکل ایسے جیسے وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ علی نے زندگی میں کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی اس کو ہارٹ اٹیک آتے آتے بچا۔ علی نے گاڑی دوڑا دی، لیکن یہ تو کچھ نہیں تھا، ابھی تو اور بھی کچھ باقی تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے علی کو محسوس ہوا کہ اس کی گاڑی کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی چل رہا ہے، اور جب علی نے اپنی بائیں جانب دیکھا تو علی کا خون جمتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ علی کی گاڑی کے بالکل ساتھ ساتھ وہی لڑکی ہوا میں تیرتی ہوئی جا رہی تھی۔ علی تو جیسے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، لیکن اس نے اپنے حواس پر قابو رکھا اور اس کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خیال دیا اور اس نے فوری طور پر گاڑی کا ریڈیو آن کیا۔ اس میں تلاوت قرآن پاک لگی ہوئی تھی۔ علی نے وہ لگا کر آواز اونچی کر دی اور تلاوت لگنے کی دیر تھی کہ وہ لڑکی بھیانک آواز میں چیخنے لگی اور غائب ہو گئی۔ علی قبرستان سے باہر نکل آیا، لیکن اس نے گاڑی روکی نہیں، بلکہ گاڑی دوڑاتا ہوا سیدھا گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچتے ساتھ ہی علی کو شدید بخار چڑھ گیا۔ گھر والے بھی سمجھ نہیں سکے کہ اسے ہوا کیا ہے۔ طبیعت خراب ہونے کے باعث اس کا ایک روزہ بھی قضا ہو گیا، اور جب وہ سویا ہوا تھا تو عالم خواب میں اس نے دیکھا کہ وہی بابا جی آئے ہیں اور علی سے کہتے ہیں کہ بیٹا پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک بندہ تھا جو تمہیں آگاہ کرنا چاہ رہا تھا کہ تم خطرے میں ہو، مگر ناکام رہا، اور اگر تم نے تلاوت قرآن پاک نہ چلائی ہوتی تو وہ چڑیل تمہیں مار دیتی۔ اس کا روز کا ہے، وہ اسی طرح اپنے شکار کو قبرستان میں لے جاتی ہے اور پھر اس کو شکار بنا دیتی ہے، اور جو انسان اس قبرستان میں جاتا ہے وہ کبھی بھی باہر واپس نہیں آتا۔ لیکن تمہارے ساتھ اللہ کی خاص رحمت تھی، اور اس لیے کیونکہ تم نکلنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر نکلتے ہو، اور اس لیے تمہاری حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی۔ اور اس کے ساتھ ہی علی کی آنکھ کھل گئی اور وہ پسینے میں شرابور تھا اور اس کا بخار بھی اتر گیا تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد علی نے ارادہ کر لیا کہ اب وہ رات کو کبھی بھی رائڈ نہیں لے گا۔